زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زبان بندی کا ایک مجرب تعویذ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل ہر گھر میں تقریباً لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کہیں پر ساس بہو اور کہیں پر بھائی آپس میں لڑتے ہیں، اور کہیں پر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین تعویذ ہے، اور یہی ایک تعویذ آپ کسی بھی فرد کے لیے کریں گے تو دوبارہ آپ کو اس تعویذ یا کسی بھی دعا کا انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور دوستو، یہ تعویذ آپ خاندانی جو لڑائی یا جھگڑے ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں، آپ کسی بھی فرد کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کے آفس میں کوئی بندہ ہے جو بار بار آپ کے خلاف آفیسر کو مختلف آپ کی غیبتیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں، یا پھر گلے محلے میں کوئی ایسا بندہ ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ فوری طور پہ اس کی زبان بند کرنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ دوستو، اس میں آپ نے ایک نقش لکھنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مربع نقش۔ اس کے 16 خانے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ نے کس طریقے سے پر کرنا ہوگا یہ آپ غور سے دیکھیں، تاکہ بعد میں آپ کو سوال کرنا نہ پڑے۔ دیکھیں دوستو، یہ میں نے نقش بنا دیا۔ اب اس میں پہلا خانہ یہ ہوگا، یہاں پر 23 24 25 26 27 28 29 30، یہ 31 32 33۔ اب اس میں ایک کسر ہے تو یہاں پر 33 ہم نے لکھا، یہاں پر ہم 34 کے بجائے 35 لکھیں گے کیونکہ اس میں ایک کسر ہے۔ اب یہاں پر پھر سے چال کے مطابق 36 37 اور یہ رہا 38۔ اچھا دوستو، یہ نقش لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر قابضوں یا قابضوں، یہاں پر یا قابضوں، یہاں پر بھی یا قابضوں لکھنا ہوگا۔ اب یہاں پر یا قابضوں اور یہاں پر بھی، اب یہاں پر یا قابضوں، یہاں پر بھی، اور یہاں پر بھی یا قابضوں۔ ٹھیک ہے دوستو، اس طریقے سے آپ نے یہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا کچھ لکھ لیں، نقش آپ نے لکھ دیا، اب نقش کے نیچے آپ نے لکھنا ہے بستم زبان و عقل و ہوش و گوش و تمام اندام بدن۔ اب یہاں پر جس کی آپ نے زبان بند کرنی ہے اس کا آپ نے نام لکھنا ہے، فلاں بن فلاں۔ یہاں پر اگر اس کی والدہ کا نام معلوم ہے وہ لکھ لیں، نہیں تو والد کا نام لکھ لیں۔ وہ بھی پتہ نہیں ہے تو یہ لفظ نہ لکھے، فلاں لکھے، اور یہ فلاں لکھتے وقت
آپ نے اس شخص کا تصور کرنا ہوگا کہ میں نے اس کی زبان بند کرنی ہے، کیونکہ تعویذات اور وظائف کا سارا دار و مدار تصور پہ ہوتا ہے. اس میں آپ نے تصور کافی رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. فی حق کے وغرض، یہاں پر آپ نے اپنا نام بمائے والدہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے دوستو، یہ آپ نے لکھ لیا. اب اس کے لکھنے کا دن بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی ساعت بھی میں آپ کو بتا دوں، اور کس چیز سے لکھنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسی ہی آپ نے سفید کاغذ لینا ہے، اس کو ایسی نیلے رنگ کے سیاہی سے رنگ لینا ہے، یا اگر آپ کو بازار سے نیلا کاغذ بھی مل جائے تو یہ سب سے بہتر ہے. اب نیلے کاغذ پر آپ نے کالی سیاہی سے یہ لکھنا ہے، کسی مارکر یا پین سے آپ اس کو نہیں لکھ سکتے. یہ آپ نے ہر حال میں کالی سیاہی سے لکھنا ہوگا، قلم سے لکھنا ہوگا. اور کالی سیاہی میں آپ نے تھوڑا سا سرکہ بھی ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تھوڑا سا ڈال دیں، مکس کر دیں. اس کے بعد اس تعویذ کو آپ نے لکھنا ہے. اب دوستو آپ نے کس وقت لکھنا ہے؟ یہ تعویذ آپ نے ہفتہ یا پھر منگل کے دن 12 بجے، دن کو 12 بجے آپ نے لکھنا ہے. اب 12 بجے سے لے کر 1 بجے کے درمیان، یہ آپ 1 گھنٹہ ہے، اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کو نہیں لکھیں گے. اب اس کو آپ نے لکھ دیا اسی طریقے سے. اب اس کو اچھی طرح فولڈ کر دیں. اب اس پر سلوشن ٹائپ یا پھر کوئی بھی شاپر وغیرہ اچھی طرح چڑھا دیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ چھوٹی سائز کی مچھلی یا بڑے سائز کی مچھلی لے لیں، جو بازار میں ہر جگہ پہ عام مل جاتی ہیں. اس کے منہ میں یہ تعویذ رکھ کر اس کا منہ آپ سی لیں، داغے سے اور سوئی سے سی لیں، تاکہ یہ تعویذ اس کے منہ سے نیچے نہ گریں. اب اس مچھلی کے 3 طریقے استعمال کے ہیں، وہ تینوں میں جو طریقہ آپ کو آسان لگے، آپ کو بہتر لگے، اسی طریقے سے آپ کریں، آپ کا کام ہوگا. نمبر فرسٹ، آپ اس مچھلی کو پانی میں ڈال دیں، جاری پانی میں ڈال دیں. نمبر 2، کسی بھی کنویں میں ڈال دیں، جو کہ اکثر علاقوں میں ہوتا ہے، گاؤں میں اور شہروں میں اب کنویں نہیں ہیں، تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کے لیے اگر آسان ہو. نمبر 3، کسی ویران جگہ پر دفن کر دیں. ٹھیک ہے، یہ تینوں طریقے سے آپ کو جو بھی طریقہ آسان لگے اسی طریقے سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے. تو دوستو اس کی برکت سے انشاءاللہ ساس بہو کا جو لڑائی ہوگی، یا پھر 2 بھائیوں کے درمیان، یا پھر گھر سے باہر، یا پھر خاندان میں، یا پھر خاندان سے باہر، جو بھی فرد ہوگا جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے خلاف باتیں کرتا ہے، مجھے نقصان دینا چاہتا ہے، اس طریقے سے آپ نے یہ سارا عمل کرنا ہوگا. اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ نہ آپ کو کچھ کہہ سکے گا، نہ آپ کی غیبت کر سکے گا، اور نہ آپ کے خلاف بول سکے گا، بلکہ اس کے شر سے آپ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اب آپ نے تعویذ تو کر لیا، اب یہ خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ پھر آپ لگ جائیں، ہر ایک کو بتائیں کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، اب یہ جو کر سکتے ہیں کر لے. تو اس طرح اگر اس تک بات پہنچ گئی تو پھر تو آپ نے اپنے حدود جو ہے نا وہ توڑ دیے. پھر تو لازماً بات ہے وہ آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ، بس آپ عمل کر لیں، اس کے بعد چپ بیٹھ جائیں. انشاءاللہ جب تک زندگی ہے وہ آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا. دوستو یہ عمل میں نے صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کے خدمت میں پیش کیا. آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہو سکتا ہے ہماری کسی بہن بھائی کی زندگی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بچا لے، اور اس کا اجر بھی ہمیں عطا فرما دے. اور دوستو دوسری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اچھے اچھے کمنٹس کریں، کیونکہ آپ کے اچھے اچھے کمنٹس سے ہمیں حوصلہ افزائی ہوتی ہیں. پھر اس سے بھی اچھا عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے.
دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔